جی خاص طور سے رمضان میں. جی ہاں، خاص طور پہ جب مس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ضرور سنتے ہیں ہم لوگ. اچھا، تو ہم لوگ ابھی جیسا میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 1 جو فنڈامنٹلز ہے، یہ فنڈامنٹل سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے فنڈامنٹل یعنی کور میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسیپٹس ہماری زندگی کے لیے فنڈامنٹلی امپورٹنٹ ہیں ان کو ذرا اچھے سے جاننے کی کوشش کریں، جس میں ایک جو بہت ہی اہم تصور ہے یا نظریہ ہے وہ دین اور دنیا کا ہے. تو انشاءاللہ we shall take up after this سورہ علق کی جو کچھ آیتیں ہیں، مطلب we are not going to discuss complete سورہ علق، اس کی پہلی 7 آیتوں پر ہمیں بات کرنی ہے. لیکن یہاں سے ہم کو جو بنیادی طور سے بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے ایٹ لیسٹ ان دا بگننگ کہ خدا ہم کو پڑھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، علم عطا کرنے اور ہمیں علم کی طرف لے جانے میں زیادہ دلچسپی ہے خدا کی، بنسبت اس کے کہ وہ ہم سے فقط عبادت کروائے. اور اس حوالے سے یعنی ایز یو پروگریس انٹو قرآن کریم، اور اس میں تو ظاہر عبادات کے حوالے سے چیزیں ہیں، یا وہ آیت ہے جو سورہ والذاریات کی 56 کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہاں پر یعنی اس آیت میں بھی جو یعنی آپ کا جو ایک ترجمے کے حوالے سے جو امپروومنٹ ہونی چاہیے کہ نارمل کنسپٹ یہ ہے کہ ہم نے خلق نہیں کیا جن اور انس کو یا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اس میں امپروومنٹ کیا ہونا چاہیے کہ مقصد خلقت عبادت کا عمل انجام دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ لیعبدونی کا معنی یہ ہے کہ تاکہ وہ میرے عبد ہو جائیں. انسانوں اور جنوں کی خلقت کا مقصد یہ ہے، اور یہاں پر خاص طور سے انسانوں اور جنوں کو آئیڈینٹیفائی کیوں کرایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے. they have choice یا free will to an extent، اور یعنی ان کے پاس یہ چوائسز موجود ہیں کہ اپنی زندگی کے رستوں اور راہوں کا انتخاب کریں، اختیار کریں. تو یہ یعنی ہم نے ان کی خلقت کے بعد اور ہدایت اور سارے جو انتظامات رکھے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ظاہراً عبادت گزار بن جائیں، بلکہ یہ میرے عبد ہو جائیں، یعنی مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں. عبد کی تعریف بھی ہم نے بار بار آپ کے سامنے یہی رکھی کہ عبدیت یا بندگی تعلق بخدا ہے. عبدیت جو ہے وہ غلامی کا نام نہیں ہے، سلیوری نہیں ہے عبدیت یا بندگی، بلکہ تعلق بخدا ہے. ٹھیک، تو میرے عبد ہو جائیں یعنی مجھ سے تعلق پیدا کریں تاکہ میرے ذریعے سے یہ اپنے کمال تک پہنچیں. تو اب اگر آپ عبد کی حیثیت سے یعنی مقصد خلقت کو بندہ بننا یا عبد ہونا لیں گے تو اس کے لیے علم اور معرفت نمبر 1 ریکوائرمنٹ قرار پائے گی. ٹھیک، اور اگر آپ وہاں سے خالی ظاہری طور پر عبادات کو مراد لے رہے ہوں گے کہ جی مقصد خلقت یہ ہے کہ ہم عبادتیں انجام دیں، تو وہ جا کے آپ خالی اس کے مسائل دیکھ لیں گے، اس کے چیزیں پڑھ لیں گے کہ جی عبادت کیسے ہو، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیسے وضو کریں، روزے کے واجبات محرمات، وہی جو میں نے شروع میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ دیٹ از ون وے آف ریلیجس لائف. صحیح. تو لیکن جو ہم سورہ علق کے اندر جو چیز پڑھ رہے ہیں کہ جب وحی الہی کا پہلا حرف اقرا ہے تو یہ تھاٹ پرووکنگ ہے، یہ پنچنگ ہے کہ خدا سب سے پہلے ہم کو پڑھنے پر زور کیوں دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے 3-4 نشستوں میں الحمدللہ کئی منازل کو طے کیا کہ پڑھنے کی پہلی شرط باسم ربک ہے،
پڑھنے کا موضوع کیا پڑھا جائے، کتاب خلقت ہے، اس میں اسپیسیفکلی کیا پڑھا جائے، انسان ہے، انسان کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. آپ شروع کریں جو اس کی ظاہری یعنی فزیکل خلقت ہے، اور وہاں سے پھر باطن اور معنی کی طرف جائیں. نہ کہ شروع میں کہ جو ظاہر ہے، جو ایویڈینشل فیکٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سب کو آپ اگنور کر کے اور ڈائریکٹ روحانیت پہ چھلانگ لگا دیں. تو اس میں آپ نے دیکھا یہ کہ لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور یعنی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا انہیں خود بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. وہ جسٹ کلیمز ہوتے ہیں اور ایسی لافٹی ٹاکس ہوتی ہیں with very little meaning. تو یہاں خود قرآن ہم کو یہ بات سمجھا رہا ہے جب من علق کی بات کی کہ یہ دیکھو یہ تمہارے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے انسان کی خلقت ہوتی ہے. اور یعنی اور اس کو اسٹڈی کرنے سے ہی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی اس نظام زندگی میں روحانیت اور مادیت دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے اسی میں مختلف ڈائمنشنز ہیں. مادیت اور روحانیت یعنی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شے ہے. اگر آپ کے پاس ایک نظر ہوگی تو آپ کو وہ چیز پیورلی مادی دکھے گی، اور اگر آپ کے پاس ترقی یافتہ نظر ہوگی تو اسی شے میں ہی آپ کو روحانیت اور معنویت نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یعنی آپ کو معنی اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو کنڈیم کرنے کی اور اگنور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے بعض اوقات صوفیہ وغیرہ کا تصور آ جاتا ہے کہ جناب یہ جو عالم مادیت ہے یہ گویا ایول ہے، یہ ڈیٹیسٹیبل ہے، ریجیکٹیبل ہے، اور جب تک آپ اس کو شن آف نہیں کریں گے، جب تک آپ اس سے اپنی جان نہیں چھڑائیں گے، اس وقت تک آپ جو ہیں وہ کسی حقیقت اور صدق و صفا کی طرف نہیں آ سکتے. دین ایسی کوئی بات نہیں کر رہا آپ سے. اور یعنی جو دین کے راہبران ہیں، رسول اور ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ان کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس کا موسٹ اوتھینٹک ریکارڈ اینڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ خود قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے مکمل اپنی زندگی اسی مادی عالم میں گزاری، لوگوں کے درمیان گزاری، لیکن وہاں پر انہوں نے اس چیز کو ڈیمانسٹریٹ کیا اور دکھایا کہ اللہ کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے اور بندگی خدا کی طرف جو ہے انسان کیسے پروگریس کرتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس کے لیے اس کی تائید میں جیسے کہ امام علی علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کا جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ما رأیت شیئا، کہ میں نے کسی بھی شے کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے قبل اور اس کے بعد اور اس کی معیت میں اللہ کو دیکھا. ٹھیک، یعنی اس کا اول و آخر، اور ہمیشہ کون اس کے ساتھ ہے کہ جس معیت کو عرفا کہتے ہیں معیت قیومی. معیت قیومی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں اگر موجود ہوں تو میں اپنے آپ کو خود سے زندہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، یعنی میرے پاس یہ اتھارٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں خود اپنے کو زندگی یا لائف پرووائڈ کر سکوں، اور جو لائف میرے اندر موجود ہے اس کو سسٹین کر سکوں. یہ کسی کے پاس بھی یہ قدرت نہیں ہے، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جو ہر لمحہ میرے ساتھ ہے، میری معیت میں ہے، میری کمپینین شپ میں ہے، میرے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی باقی ہے اور چل رہی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی خدا ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے، ورنہ تم فنا ہو جاؤ گے. یعنی ادروائز یو ول سمپلی موو انٹو نتھنگنیس. یعنی یہ نہیں کہ انسان کچھ ہو کے کچھ اور ہو جائے گا، بلکہ نتھنگنیس، کچھ بھی نہیں بچے گا انسان میں سے.
یا کسی بھی مخلوق میں سے، تو ہر مخلوق جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس کی جو بھی لائف ہے، وہ کس بنا پر ہے؟ اس بنا پر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کی معیت میں خدا ہے۔ تو وہی امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے، یعنی وہ ایک وقت وجود نہیں رکھتی تھی، پھر اس کو وجود دیا گیا، اس کا مطلب ہے اس سے اول، اس سے پہلے، اس سے قبل کوئی ہے جو اس کو وجود دے رہا ہے، اس کی معیت میں، یعنی کوئی ہے جو اس کے وجود کو قائم رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، اور آخر یعنی کوئی ہے جو اس وجود کو ایک انجام تک پہنچاتا ہے۔ صحیح؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اسی لیے میں نے اس کو فنڈامنٹلز میں ان تمام کنسپٹس کو رکھا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگر ہم شروع سے ہی نہیں سیکھیں گے تو ہم، جیسا ہمیں پتہ ہے کہ ہم دین کے نام پر عمل کریں یا دنیا کے نام پر عمل کریں، لیکن ہم ان جگہوں پر ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمیں جو اسٹڈی کرنا ہے، جو چیزوں کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جو بھی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے، جو کچھ آپ کے اندر ہے، وہاں سے آپ شروع کیجیے۔ آپ کو موٹے موٹے الفاظ اور بڑی بڑی اصطلاحیں اور دقیق قسم کے جملے نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ سننے کی ضرورت ہے۔ یعنی خدا نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کی جو ریڈنگ ہے اس کے لیے تمام میٹر ایزیلی اویلیبل ہے، اور اس کو سمجھنے کی عقل آپ کے اندر ہے۔ اچھا، ہماری گفتگو پچھلی دفعہ یہاں تک پہنچی تھی، یہ پرپل میں جو ہے یہ اصل آیت ہے سورہ علق کی، اور باقی جو ہیں وہ میں نے ان کو سپورٹنگ کے لیے یہاں پر لکھا ہے آپ کے سامنے۔ تو اقرا وربک الاکرم، اچھا اس پر ہم نے کیا بات کی تھی؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے اس آیت کی سگنیفیکینس ہم نے کیا بتائی تھی؟ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ باکرامت ہے، صاحب کرم ہے۔ ایک نتیجہ یہ تھا کہ ہم بھی خدا کی طرح باکرامت ہو جائیں۔ جی، مطلب یہی نتیجہ نکل رہا ہے، کیونکہ جب خدا دوبارہ ہمیں کہہ رہا ہے پڑھ، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ کرم والا بتا رہا ہے، اس لحاظ سے ہمیں پہچانوا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، جو میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، کہ اگر ہمیں کسی کلاس میں لے جا کے بٹھا دیا جائے بغیر بتائے، اور اس کے بعد جب ہم پوچھیں تو ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کسی ڈاکٹر کی کلاس ہے، تو ہم خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کس چیز کی تعلیم دی جائے گی؟ میڈیسن کی تعلیم دی جائے گی اس کلاس میں، یہ اینڈ سو آن۔ تو اسی طریقے سے جب خدا پڑھنے کے ساتھ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کرم والے رب کی حیثیت سے پہچانوا رہا ہے، تو اس سے ہمارے پاس جو انفیرنس نکل رہا ہے وہ یہ کہ خود ہمیں بھی کرم والا یا کریم بننا چاہیے۔ کریم کا معنی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آپ میں سے یاد ہے کسی کو؟ اپنی ذات میں گھٹیا پن اور پستی نہیں ہونی چاہیے۔ جی، نو میننس اور لولینس ان کیریکٹر، اس کو ہم آنریبل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ود آنر جو ایک انسان ہوتا ہے، کہ جس کی ذات میں کوئی گھٹیا پن، پستی کردار میں، ذات میں نہ پائی جائے۔ اچھا، اس معنی کو، کیونکہ یہ معنی عام فہم نہیں ہے، ہم ہمارے خاص طور سے اردو زبان میں ہم کریم کا معنی سمجھتے ہیں مہربان، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی کریم انسان کون ہے؟ جو زیادہ مہربانی کرتا ہے۔ اچھا، اسی معنی کو سمجھانے کے لیے نا میں نے آپ کے سامنے یہ کافی ساری آیتیں رکھی ہیں۔ یہ آیتیں ایگزاسٹو نہیں ہیں، بہت آیتیں ہیں اور بھی ہیں، لیکن جیسے سورہ واقعہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے تو وہاں پر یہ جملہ موجود ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یقیناً کریم ہے۔ اچھا، اب یہاں پر قرآن کو اگر آپ کریم کہہ رہے ہیں
تو اب اس میں اس سینس میں مہربانی کا معنی ڈھونڈنا مشکل ہے جیسا ہم عام طور سے کریم میں بیان کرتے ہیں۔ دوسری جو آیت ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ سورہ تکویر کی آیت ہے، سورہ تکویر کا نمبر ہے 81، اور یہ اشارہ ہے رسول کریم ان رسولوں کی طرف، یعنی ان پیغمبروں کی طرف جو انسانوں میں سے نہیں ہیں، ملائکہ میں سے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، کہ بے شک یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، یعنی جیسے جبرائیل آئے خدا کی طرف سے پیغام لے کر اور رسول اللہ کو بتایا سنایا، تو یعنی یہ قول رسول کریم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جبرائیل کو جو بطور رسول بیان کیا جا رہا ہے، قرآن لانے والے یا فرشتہ وحی کے طور پر، تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول کریم ہے، یہ رسول کریم ہے، یعنی ان کی باقی صفات بعد میں آئی ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا ہے، جو عرش والے کے قریب رہتا ہے، جس کا مکان عرش والے کے قریب ہے، اس طریقے کی صفات بعد میں۔ لیکن سب سے پہلی صفت اس لانے والے یعنی وحی کے لانے والے رسول فرشتے کی کریم بیان کی گئی۔ کیوں یہ چیز کیوں بیان ہو رہی ہے؟ یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں اس اوریجنل معنی کو دیکھتے ہوئے۔ یعنی انسان کے لیے سب سے پہلے کریم ہونا کیوں ضروری ہے؟ جی فرمائیے۔ جی بولیں، انمیوٹ کر لیجیے اپنے کو۔ جی تاکہ اپنا میسج آنیسٹی سے پیش کر سکے۔ اس میں دیکھیں ایک بات غور کریں کہ اگر کوئی چیز جو ہے نا وہ اعلیٰ معیار کی ہے، اس کو کسی پست اور گھٹیا کیریکٹر کے ساتھ امپلیمنٹ یا ایون ایکسپٹ بھی کرنا ممکن ہے؟ نہیں۔ اس لیے پہلی صفت کرامت چاہیے۔ یعنی امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ ظلم کو ذلیل دور نہیں کر سکتا، ذلیل یہ کریم کا اپوزٹ ہے۔ ظلم کو ذلیل ختم نہیں کر سکتا، یعنی جس کے کردار میں خود پستی ہے، جس کی فکر کا معیار خود گھٹیا ہے، وہ خرابی کو کہاں سے دور کرے گا؟ ٹھیک، تو اس لحاظ سے یہ جو صفت کرامت ہے یہ بالکل کور کوالٹی ہے۔ یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن ہے وہ کریم ہے، یعنی خدا یہ سورہ واقعہ کی آیت اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، وہ کتاب مکنون اور لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ بعد میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلی صفت قرآن کی کیا بیان کی؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، کہ اس بات سے ریسٹ ایشورڈ یو مسٹ بی کہ اس میں کسی قسم کی پستی یعنی جھوٹ، کذب، فریب، بات گھمانا، ادھر کی ادھر کرنا، یہ قرآن کی خاصیت نہیں ہے۔ جو ہے صدق ہے، صفا ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، دیانتداری ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے جو رسول اس قرآن کا لانے والا ہے، اس رسول جو وحی کا لانے والا ہے، اس کی سب سے پہلی صفت کون سی پہچانوائی جا رہی ہے؟ وہ کریم ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی پستی اور گھٹیا پن نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ خدا اسے کچھ حوالے کرے، وہ رسول کو کچھ پہنچا دے، بیچ میں اپنا کوئی مفاد گھس جائے، نہیں، 100% آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس ہے، باقی صفات بعد میں۔ تو اسی طریقے سے یعنی جب خدا فرما رہا ہے کہ اقرأ وربک الاکرم، تو یعنی فقط یہ بطور ہدف نہیں بیان ہو رہا ہمارے لیے کہ تم کریم ہو جاؤ، یا اس رستے سے پڑھنے کے بعد تم میں صفت کرامت پیدا ہو جائے گی،
بلکہ خدا کی نظر میں یہ فرسٹ اینڈ موسٹ اسینشل کوالٹی ہے جو اللہ کے عبد میں پیدا اور موجود ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ انسانیت کے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ کرامت نہ ہونے کی وجہ سے ہیں؟ جی حضرت بھائی، یہ بات فیل کرتے ہیں آپ لوگ صحیح، کہ اگر لوگوں کے نفس میں کرامت ہو، یعنی نفس میں کرامت کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود کہے کہ یہ جو برا عمل ہے نا یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اپنے آپ کو کسی گھٹیا چیز میں انوالو نہیں کر سکتا، یہ خرابی جھوٹ بول کے فریب دے کر کسی کو دھوکہ دے کر مال کمانا یہ میرے آنر سے لو ہے، یہ میری کرامت کے موافق نہیں ہے، یہ میری کرامت کے مطابق نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک، تو آپ دیکھیں انسانیت کے 90% سے زیادہ مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو اقرا وربک الاکرم، اور ایک میں نے سورہ عبسہ کی یہ 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے اور رکھی کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، کہ یہاں پر ایک اور کرامت جو ہے اس کو خدا انکلوڈ کر رہا ہے، اور وہ کرامت کیا ہے کہ جو صحف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن صحیفوں میں یہ موجود ہے یا جن صحیفوں کو ہم نے نازل کیا ہے وہ بذات خود مکرم ہے۔ مکرم یعنی جن کو کرامت دے دی گئی ہے، جن کو کرامت عطا کر دی گئی ہے۔ مکرم یعنی جن کو کریم بنا دیا گیا ہے۔ تو خدا کی طرف سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں دی گئی ہیں، کہاں سے؟ رب کریم ہے، رب اکرم ہے، بلکہ سب سے زیادہ کریم ہے، رسول کریم ہے، جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا وہ کریم ہے، جو جن صحیفوں میں یہ موجود ہے یا جو دیگر صحف ہیں وہ مکرم ہیں۔ اور اگر آپ اس اگلے ورڈ کو، سینٹنس کو پڑھیں نا، تو آپ کو یعنی خود ایک لحاظ سے کریم کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ صحف مکرم کو کیسے ڈیفائن کیا گیا؟ مرفوعۃ مطہرۃ، یعنی مکرم کیوں ہے؟ اس لیے مرفوع یعنی بلند کر دیے گئے ہیں اور پاک کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں سے مجھے بتائیں کہ خود قرآن کے ان لفظوں میں ہمیں کریم کا معنی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مکرم، جس کو خدا مکرم قرار دے وہ کون ہوتا ہے؟ جی، بلند، جس کو بلند۔ اچھا، بلند کا کیا مطلب؟ 50ویں فلور پہ پہنچا دینا؟ بلند یعنی کردار میں اور کردار میں کیپیسٹی، بلند، کردار میں بلند، ٹھیک۔ مرفوعتن یعنی اگر انسان کے لیے آپ اس معنی کو دیکھیں گے، مرفوعتن یعنی بلند کا مطلب ہے کہ اس کا کردار بلند ہے، ہر پستی سے بلند ہے، اور مطہرتن یعنی جس کو پاک کر دیا گیا ہو۔ تو یہاں سے بھی ہمیں خود قرآن کی لینگویج میں ہمیں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کریم کس کو کہتے ہیں، مکرم کون ہوتا ہے۔ مکرم وہ ہوتا ہے کہ جس کو بلند کر دیا جائے ہر پستی سے، یعنی اس کے کردار کو، اس کی ذات کو، اور جس کو پاک کر دیا جائے، یہ مکرم ہے۔ اور بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور اس یعنی وہ صحیفوں میں ہیں جو مکرم ہیں، اور اس کو لانے والے سفرا یعنی ایمبیسیڈرز ہیں۔ یہ ان ایمبیسیڈرز، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ ہیں کہ ملائکہ بھی انوالو ہیں یا رہے ہیں، جیسے سورہ انعام کے بارے میں جو سورہ نمبر 6 ہے قرآن کا، اس کے بارے میں بھی یہ موجود ہے روایتیں کہ اس سورہ انعام کو 70,000 فرشتے اپنی پروٹیکشن میں لے کر زمین پر نازل ہوئے۔ ٹھیک ہے، سورہ انعام جو ہے
اس کو 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے. تو یہ جو ہے یہ کون ہے؟ یہ سفراء الہی ہیں، یعنی اللہ کے امبیسڈرز ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے امبیسڈرز ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ ان کی بھی دو صفات بیان کی. کرام، جو کرامت والے ہیں، بررا، بہت زیادہ بر والے ہیں، نیکی والے ہیں، اس کو لانے والے، اس کو پہنچانے والے. تو یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ یہ جو پورا نظام ہے، یہی نظام ہے نا دین کا. خدا وحی الہی، وحی الہی کو ریسیو کرنے والے جبرائیل یعنی روح الامین یا ملائکہ، اس کو لے کر آنے یعنی اس فضائے ملکوتی سے فضائے ملکی یا زمینی تک لانے والے یہ حضرات. اس کے بعد اس کو قبول کرنے والے رسول اللہ، اور اس کو بیان کرنے والی زبان پیغمبر اکرم. تو ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ اس کو کیا قرار دیا گیا ہے کہ یہ پورا کا پورا سلسلہ خدا سے لے کر لسان رسول اللہ تک، یہ سلسلہ کرامت والا سلسلہ، یعنی اس میں کوئی پستی نہیں ہے، کوئی گھٹیا پن نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی یعنی کسی قسم کا بھی جھوٹ اور فریب ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اب یہاں سے ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک جو مین کنسیڈریشن یا ایک پرابلم، دونوں صورتوں میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی اس کو گیس کر سکتا ہے کہ اب ہمارے لیے ایک پرابلم کیا کریٹ ہو رہی ہے؟ جی ایک راستے پہ چلنا اور اس پہ قائم رہنا، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور ان جو فرشتے ہیں دوسرے تو ان کے پاس تو کرامت ہے آلریڈی گیون بائی اللہ، لیکن انسان کو کریم بننے میں محنت کرنی پڑے گی. یہی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہاں، آپ نے درست فرمایا. یعنی میں اس سے ایک اسٹیپ پیچھے رہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے لیے پرابلم یا کنسیڈریشن یہ ہے کہ اس پورے سلسلے کو بغیر کرامت کے آپ ریسیو کر نہیں پائیں گے. لاجیکل کنکلوژن ہے یا نہیں؟ اگر ایک نظام پورا کا پورا کریم ہے اول سے آخر تک، تو کیا وہ انسان جو صاحب کرامت نہیں ہے اس کو ریسیو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ پرابلم، جی یہ پرابلم. بالکل ٹھیک، ایگری. یعنی آپ اس کو پرابلم کہیں یا چیلنج کہیں یا اپرچونٹی کہیں، ایکچولی مطلب یہ چیلنج انسان کے اپنے اوپر مطلب ہے کہ وہ آپ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. جیسے لائف کچھ لوگوں کے لیے مصیبت ہے، کچھ کے لیے چیلنج ہے، کچھ کے لیے ایکسائٹمنٹ ہے. یہی مسائل حیات. ٹھیک، تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے یہ بڑی ایک اہم بات آ گئی کہ اگر یہ سلسلہ خدا سے لے کر پیغمبر تک، اور بیچ میں خالی رسول اللہ انسانی پیغمبر نہیں ہے بلکہ وہ ملائکہ والے رسول بھی ہیں جن کو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ صحیفے بھی ہیں جن میں یہ قرآن محفوظ ہے، اور ان کو لانے والے امبیسڈرز بھی ہیں، گاڈلی امبیسڈرز، اور سب کے سب کریم ہیں اور صاحبان بر اور نیکی ہیں. تو اس بر کو یا بر کو حاصل کیے بغیر، کریم ہوئے بغیر، اور یہ بات ہماری آبزرویشن میں بالکل واضح ہے کہ کیونکہ زیادہ تر انسان اپنی کرامت پر محنت نہیں کرتے، اس لیے وہ اس پیغام وحی کو ریسیو ہی نہیں کر پاتے، چاہے وہ ساری زندگی اس کی لفظی قرأت کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اس کو زبان سے پڑھتے رہیں، لیکن اپنی پوری زندگی گزار دینے کے باوجود وہ اس کی نورانیت کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو ہمارے سامنے ایک بہت اہم نقطہ آ رہا ہے وہ یہ کہ اقرا کا مطلب جو ہے
وہ فقط ظاہراً پڑھنا نہیں ہے، یعنی ریڈ اس سینس میں نہیں ہے جیسے جس سینس میں ہم کتاب ریڈ کرتے ہیں، جرنلز ریڈ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم جا کے یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوشنز میں کسی سبجیکٹ کو ریڈ کرتے ہیں، بلکہ ریڈ کرنے میں، کیونکہ اگر ریڈنگ کا نتیجہ کرامت کی شکل میں برآمد ہونا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کرامت ہے اقرا کی، تو اس کی موسٹ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ جو بنتی ہے وہ طہارت نفس ہے، کیونکہ طہارت نفس کے بغیر انسان، یعنی طہارت نفس سے مراد کیا ہے؟ وہی گھٹیا پن کو اپنے اندر سے نکال دینا، خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ تو طہارت نفس کے بغیر کرامت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں اب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ اقرا جو ہے نا، یہ اقرا ایک اور چیز کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے کہ اقرا جو ہے وہ جب تک آپ کے پاس طہارت نفس نہیں ہوگی، یعنی اس کو اگر میں کہوں طہارت نفس یا پیورٹی آف سول، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہمارے پاس، اس وقت تک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی اقرا آپ کو لائے طہارت نفس تک اور یہ آپ کو لے کر جائے، یعنی ان دونوں کا کمبینیشن آپ کو لے کر جائے کرامت تک۔ ٹھیک، اب یہ روٹ میپ ہمارے سامنے بن رہا ہے، یہ ہمارا روٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ خالی یہ نہیں کہ ہم کہیں گے جی پڑھے جائیں آپ کو، اور خود امام خمینی کا ایک جملہ ہے کہ جس میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ اگر وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بھی سنایا تھا کہ اگر آپ نے بِاسْمِ ربک نہیں پڑھا، اس شرط کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اس کے بغیر پاکیزگی نفس نہیں آتی، تو آپ چاہے علم توحید پڑھ جائیں، علم توحید کے آپ ماہر ہو جائیں، لیکن آپ وہی شرک و فساد نہیں پڑھتے رہیں گے، آپ اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ ٹھیک، تو طہارت اور تزکیہ از دا فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ۔ تو اب یہاں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ جی ہینڈ ریز کیا تھا کسی نے، پوچھ لیں سوال۔ میرا بولنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ طہارت نفس اور تزکیہ جو ہے وہ تقوی ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ جس کا تقوی اس کی ایک آؤٹ پٹ ہے۔ یہ تزکیہ نفس جو ہے نا، یہ بہت ہی ایک کمپریہنسو ٹاپک ہے، اور اس کی مثال جو دی جاتی ہے علماء اخلاق کی طرف سے وہ گارڈننگ کی دی جاتی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی ایک پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل مینگو ٹری آپ اگانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس پھلدار درخت کو بنانے کے لیے؟ یہ بات ہے، انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑے گا، اچھی مٹی لانی پڑے گی، اچھا اس کا پانی دینا پڑے گا، اس کی یعنی سب سے پہلے زمین صاف گارڈ کرنا کرنی پڑے گی، جی بالکل ہے نا؟ بالکل سب سے پہلے زمین صاف کرنی پڑے گی۔ جی تو یعنی کہ آپ کہیں کہ سب سے پہلے مجھے زمین کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں پتھر نہ ہو، کانٹے نہ ہو، اس میں کوئی بیماری نہ ہو، اس قسم کے مسائل نہ ہو، زمین صحت مند ہو، ورنہ بیج بونا اور پانی دینے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، تو اسی کو آپ اس اینالوجی کو لیتے ہوئے آپ سمجھیں کہ یہ جو زمین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آپ کا نفس یا قلب ہے۔ تو اگر آپ اس کو بری صفات سے پاک نہیں کریں گے تو آپ اس میں ایمان کا بیج ڈال کر اور عمل کا پانی دیتے رہیں، اگے گا کچھ نہیں اس میں۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک، یہ مطلب طہارت نفس جو بنیادی طور پر، اور پھر تزکیہ کی ڈیفینیشن اور زیادہ وائڈ رینجنگ ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے کہ پھر آپ نے پہلے طہارت دی، یعنی پاک کیا، اس میں بیج ڈالا، اس کو پانی دیا، اس کی مانیٹرنگ کی، نرچرنگ کی، اور یہاں تک کہ آپ پھل حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ان دا اینڈ۔
تو تزکیہ اس پورے پروسیس کا نام ہے، صرف طہارت کا نام نہیں، کیونکہ ہم لوگ عام طور سے تزکیہ نفس کو ایکویٹ کر دیتے ہیں طہارت سے. تو یہ تقوی بھی اسی کے بعد آتا ہے، اس کا مطلب ہے؟ نہیں، تقوی وہ صفت ہے، تقوی وہ صفت ہے کہ جو آپ گرو کرائیں گے اپنے نفس میں. یعنی تقوی از این آؤٹ کم آف یور تزکیہ. ہاں ٹھیک ہے. حیدر بھائی تقوی کا بھی تھوڑا سا ڈیفینیشن کر دیجیے، ایکسپلین. جی ابھی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو کرامت والی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی آپ سب لوگوں کو جی، کہ انسان کا مقصد کیا ہے، اقرا کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان با کرامت ہو. اچھا، یہ چیز ویسے آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ وہ لوگ ایون جو ایک اچھے معیار پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی سائنس میں یا کسی بھی یعنی ایسے علم میں کہ جو کتاب خلقت سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات ہم عام طور سے نوٹ بھی کرتے ہیں کہ ان میں ایک قسم کی کرامت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ بہت زیادہ گھٹیا چیزوں میں پڑھنے سے یا اس سے وہ الجھتے ہیں یا گریز کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک عالم کے اندر جو کرامت آپ اکثر دیکھ سکتے ہیں، جو ایک اچھے معیار کا عالم ہے، کہ وہ فضول لایانی گفتگو سے الجھتا ہے. وہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس اقرا یعنی پڑھنے کے نتیجے میں نفس میں جو کرامت پیدا ہوئی، یہ اس کا پروف ہوتا ہے. ٹھیک، تو یعنی یہ اقرا بسم ربک جو ہے نا، یہ اگر اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو یہ چیز خود بخود انسان کے نفس میں کرامت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کو ہم ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں. یعنی وہی جو بات آپ لوگ بھی ابھی جس طرف سوچ رہے ہیں کہ یہ آیت خاص طور سے یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، اور اس میں یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے یا ایھا الناس، یعنی خطاب تمام انسانیت سے ہے، ٹو دا ہول ہیومینٹی. انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو خلق کیا ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، یعنی مرد اور عورت سے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہی خلق کا معنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں ایک را مٹیریل انوالو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد a sequence of transformation to bring it into a final stage or give it a final shape. تو یہ وہی چیز ہے. دیکھیں یہاں پر خدا خلق کا ورڈ یوز کر رہا ہے کہ جب ایک مذکر اور مؤنث سے تمہاری خلقت ہے، اور اس کے بعد ہم نے تم کو قرار دیا شعوبا و قبائل، گروپس اور ٹرائبس. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں کہ جس میں انسانوں کی شکل و صورت مختلف ہوتی ہے، قوم قبیلہ مختلف ہوتا ہے، ایفیلیشنز الگ الگ ہوتی ہیں. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، عرفیت پیدا کر سکو، ایک آئیڈینٹی اور شناخت آ سکے. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں کوئی فخر نہیں ہے. یعنی کرامت کو اس میں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، یا میری شکل و صورت ایسی ہے، یا میرا قیافہ اور جسہ اتنا بہترین ہے. یہ سب کی سب چیزیں جس میں ہم نے تمہارے اندر ڈفرینسز رکھے ہیں جو حیوانات میں نہیں ہوتے زیادہ تر، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اس کے ذریعے سے تمہیں اپنی ایک یونیک آئیڈینٹی کو حاصل کرنے میں مدد ملے. اس کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر کرامت ڈھونڈتے ہو، یعنی اب کرامت کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، کرامت کیا چیز ہے؟ کہ انسان کی اصل خوبی کرامت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک سب سے زیادہ کریم، اکرم یعنی سب سے زیادہ کرامت والا تم میں سے عند اللہ، خدا کی نظر میں، خدا کی بارگاہ میں، وہ ہے اتقاکم، جو زیادہ سے زیادہ تقوی والا ہے.
جو زیادہ متقی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کریم ہے. تو یعنی اس آیت کا ایک بڑا عجیب انداز بیان ہے. دیکھیں اس سے جب اکرمکم زیادہ کریم، زیادہ کرامت والا، اتقاکم زیادہ تقوی والا، تو اس آیت میں کیا یہ امپلیسٹ نہیں ہے کہ تقوی کی کوئی لمٹ نہیں ہے؟ یہ اگر میں نتیجہ نکالوں تو درست ہے صحیح. جی بالکل. کہ تقوی کی کوئی لمٹ نہیں کوئی ہے، لمٹ نہیں. اور جب تقوی کی لمٹ نہیں ہے تو وہ کرامت کی بھی لمٹ نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی کرسپونڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کنکلوژن درست ہے. جی. میں آپ کو ایک آیت اور دکھا دیتا ہوں اسی حوالے سے جو اس کو اور مطلب سپورٹ کرے گی. یہ سورہ تغابن کی آیت ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16. اس کا ایک جملہ ہے، پوری آیت نہیں ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو تقوی کو کون سی چیز لمٹ کرتی ہے؟ کیا خدا کی طرف سے تقوی پر کوئی کیپ ہے؟ نہیں. تقوی، متقی ہونے کے درجات، ان پر کون سی چیز لمیٹیشن لگاتی ہے؟ ہماری استطاعت. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں اگر اپنی کیپیبلٹی کو بڑھاتا جاؤں گا تو میرے تقوی کا لیول بھی اوپر جاتا جائے گا، اس میں بھی رفعت ہوتی جائے گی. یہاں سے آپ کو وہ مرفوعتم کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا، بلند ہونے کا. یعنی کہ جتنا میرے اندر میں اپنے نفس کی کیپیبلٹی، یہاں پر تھوڑی سی روشنی اس چیز پر بھی ہم ڈالیں کہ یہ مستطاعتم یعنی نفس کی کیپیبلٹی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ استطاعت نفس کیا ہے جو تقوی کو بڑھائے گی؟ اس کی ڈیزائر یا اس کی اتنی ایسپریشن؟ ابھی جیسے ہم نے بات کی طہارت نفس، جی کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اگر دیکھیں کہ کوئی بھی زمین یا کوئی بھی چیز، اس کی کیپیبلٹی کب بڑھے گی ٹو گرو؟ جب آپ اس کے اندر جو اس کا پوٹینشیل ہے، اور پوٹینشیل بڑھانے میں یعنی اس کی جو پاکیزگی ہے، اس کی صفائی ہے، ستھرائی ہے، اچھائی ہے. یہ حالانکہ بہت ہی سادہ سی ایگزامپل ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور ایگزامپل دوں. آپ لوگ سائنٹیفک مثالیں تو سمجھ لیں گے نا، کسی کو اس میں دشواری تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں بالکل زیادہ تر لوگ سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ. تو میں آپ سے ایک سوال اگر یہ کروں کہ نارمل جو لائٹ ہے اور لیزر لائٹ ہے، اس کی کیپیسٹی میں آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ جی. جی. یعنی نارمل لائٹ سے آپ وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے جو آپ ایک لیزر بیم سے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی چاہے آپ کو ایک بہت ہی باریک سا سوراخ کرنا ہو یا ویلڈ کرنا ہو، یعنی ایون ویلڈنگ، رگوں کی تک کی ویلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، دونوں لائٹ ہیں لیکن ان پہ فرق کیا ہے اسینشلی؟ فوکس کا فرق ہے، پروٹونز کا فوکس نہیں، انٹینسٹی شدت کا فرق ہے، دونوں کا ظرف ڈفرنٹ ہے. انٹینسٹی کا فرق ہے. دونوں کا ظرف ڈفرنٹ ہے. what they carry. ویو لینتھ الگ ہے دونوں کی. اس کو پڑھیے گا. لیزر لائٹ از پیور اینڈ ڈسپلنڈ، یہ فرق ہے بس. جو نارمل آپ کی لائٹ ہے نا، یہ نارمل لائٹ ڈیفیوزڈ ہے، اس میں دسیوں قسم کی ویو لینتھس ملی ہوئی ہیں، بہت ساری فریکوینسیز آپس میں مکس اپ ہیں، جس کی وجہ سے اس کا فوکس نہیں بن پاتا اس طریقے سے، یہ ڈیفیوزڈ ہو جاتی ہے. اس کی ایفیشنسی بنے گی تو ایفیشنٹ ہے. اور جب اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ کنسنٹریشن نہیں آتی، فوکس نہیں آتا، تو انٹینسٹی بھی نہیں پیدا ہوتی. یعنی جیسے اس کی دوسری مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ ریزوننس کی مثال ہے نا. یعنی کہ جب
جی ہزاروں آدمی بازار میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور جب فوجی جو ہیں، آرمی ٹروپس جو ہیں نا، وہ ایک کے ساتھ ایک قدم ملا کر مارچ کرتے ہیں، تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے اکثر وہ ہوتا ہے نا فوج کی مارچنگ میں کہ جب آپ کسی برج پر سے گزرو تو اپنے سٹیپس کو کٹ ڈاؤن کرو، جی جی، وہ اس ورنہ کی میچ کر ورنہ جاتا ہے ایون، فریکوینسی. ہاں جی 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 جی، تو لیزر جو ہے نا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، آپ اس کو پڑھیے گا، کہ اس میں ملٹیپل ویو لینس نہیں ہوتی ہیں، پیورٹی ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اسی چیز کو امام علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بیان کیا کہ اوفیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، کہ میں تم کو کن چیزوں کی، دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں. یہ آپ کا وصیت نامہ ہے، ڈیتھ بیڈ پر وصیت نامہ ہے، اس کے جملے تقوی اللہ، تقوی الہی یعنی وہی طہارت اور پاکیزگی نفس، پیورٹی، اور نظم امرکم، ڈسپلن. اور یہ خاص طور سے یہ جو ڈفرنس ہے نا بٹوین نارمل لائٹ اینڈ لیزر لائٹ، یہ اس کی پوری جیتی جاگتی مثال ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں طہارت اور تنظیم لے آئیں، وہ معمولی سے غیر معمولی بن جاتی ہے. وہی چیز، اس کی کیپیسٹی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو ہم چاہیں ائمہ علیہ السلام کے جملوں سے انسپائرڈ ہوں، انسپریشن لیں، یا ہم اس جو خدا کی کتاب خلقت ہے اس کو پڑھ کے انسپریشن لیں، لیکن ہمارے سامنے جو اصول سامنے آتا ہے کہ اگر خدا فرما رہا ہے کہ استطاعت، تو آپ اپنی استطاعت کیسے بڑھائیں گے؟ خالص ہو ڈسپلن کے اینڈ اور فوکس کر کے. تنظیم کے ساتھ. ٹرو پیورٹی اینڈ ڈسپلن. ٹھیک، مخلصین اللہ الدین. ہاں وہ بھی ہے، خالص، اخلاص، جی، پیورٹی اینڈ ڈسپلن. ٹھیک ہے، یہ چیزیں. تو یہاں سے ان دو چیزوں سے کیا ہوگا؟ آپ کی استطاعت نفس بڑھے گی، آپ کی جو انٹرنل کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، وہ ان دو چیزوں کو جتنا آپ بہتر بناتے جائیں گے اتنی وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور اس کا جو لازمی نتیجہ آپ کے پاس نکلے گا وہ کیا نکلے گا؟ کہ آپ کے ظرف میں متقی ہونے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، اور جتنا زیادہ آپ کا نفس متقی ہوگا اتنی ہی آپ کے اندر کرامت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک، یہ سیکوینس سمجھ میں آیا؟ جی جی اور پریکٹیکل بھی ہے، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سا روٹ لینا ہے، کس راہ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ ہم کسی بھی گفتگو کو جو ہے نا وہ خالی ایک تھیوریٹیکل بحث کے طور پہ نہیں کریں گے، اور قرآن ایسا ہے ہی نہیں. مطلب ہماری کیا بات ہے، لیکن قرآن ایسا ہے ہی نہیں. قرآن کلن ہر جگہ علم اور عمل دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی نا انشاءاللہ. وہ دانش بھائی جو آپ کہہ رہے تھے نا، پھر وہ تقویٰ کی جو میننگ ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ بھی ذرا ایک توجہ طلب ہے. ویسے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہو پہلے، لیکن پھر بھی فار دا بینیفٹ آف دوز جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو تقویٰ کو اگلی دفعہ پھر تفصیل سے بات کریں گے، جیسے آج ہم نے کرامت پہ بات کی. تو پھر سمرائزنگ کہ اقرا کا مقصد کیا ہے حقیقتاً؟ کہ انسان، بتائیں آپ لوگ بتائیں، با کرامت ہو جائے. با کرامت ہو جائے. کیا یہ خالی اینڈ آبجیکٹو ہے یا ایسینشل اور فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے؟ پری ریکوزٹس اس کے پری آگے ریکوزٹ بڑھنے نہیں، کے. مطلب But not فنڈامنٹل sufficient. ریکوائرمنٹ ہے فنڈامنٹل. نا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک انسان کے نفس میں بلندی نہیں ہوگی وہ بلند پیغام خدا کو ریسیو ہی نہیں کر پائے گا. ٹھیک، یہ بات درست؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل اختتام ہے. اختتام تو ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں با کرامت جائے،
ٹھیک ہے، یعنی جس کی ایک مثال اسی سے ملتی جلتی جو ہم زیارت عاشور میں بھی پڑھتے ہیں کہ اے خدا اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اتباع اور ولایت کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں وجیہ یعنی ایک خوبصورت چہرہ لے کر پہنچے خدا کی بارگاہ میں. تو خوبصورت چہرہ با کرامت انسان کا ہوگا یا بے کرامت انسان کا ہوگا؟ آنر ہے جو آپ کے نفس کے چہرے کو بیوٹی دیتی ہے یا گھٹیا پن نعوذ باللہ؟ تو آپ دیکھیں خود یہ دعا جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آخر ایک انسان کریم کی طرح ہو، لیکن یہ ایسنشل ریکوائرمنٹ بھی ہے کیونکہ یہ پورا کا پورا سلسلہ کریم ہے، خدا سے لے کر پیغمبر تک، قرآن تک یہ کریم ہے، اور جو با کرامت حقیقتیں ہیں ان کو بے کرامت انسان ریسیو نہیں کر سکتا. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، اب اگر ہم اس کی پریکٹیکلٹیز پر غور کرتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس ایک ورڈ ایسا ہے جو ابھی ہم نے پورے طور سے ایکسپلین نہیں کیا، کہ یعنی خدا کریم ہونے کو متقی ہونے سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور متقی ہونے کا تعلق انسان کی استطاعت سے ہے. تو استطاعت کو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ استطاعت کیا ہوتی ہے، کیسے بڑھے گی، اور کریم ہونے کی بات ہم نے کر لی. اب ان دونوں کے درمیان میں جو لنک ہے تقویٰ کا، فاتقوا اللہ کا، انشاءاللہ اس پر اگلی دفعہ پھر ہم گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اچھے سے؟ جی ہاں. جی بالکل کلیئر. صحیح، چلیں پھر فی امان اللہ، چلیے جی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے پھر آپ لوگوں سے اگلی دفعہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.